بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا آج کا جو موضوع ہے بیسیکلی جیسے کہ حج کے دن چل رہے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا میری طرح کہ سوشل میڈیا پہ بیشتر جگہوں پہ گروپس میں ادھر ادھر یہ مطلب چل رہی ہوتی ہے بات چیت کے تکبیرات اور یہ ساری چیزیں جو ہیں مینس کے ذکر اذکار پر زور ہوتا ہے کہ آج کل زیادہ کرنا چاہیے کیونکہ اللہ کا حکم ہے اور اللہ بہت راضی ہوتا ہے اور ان دنوں میں وہ بہت زیادہ مہربان ہوتا ہے۔ بلکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، فرمایا آپ جناب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ جو یوم عرفہ ہوتا ہے یعنی حج والے دن اللہ پاک جتنا زیادہ لوگوں کو جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا فرماتے ہیں اتنا پورے سال میں اور کسی دن میں نہیں، اتنی مہربانی فرماتے ہیں۔ تو ظاہری بات ہے ہمیں اس کی کوشش کرنی چاہیے، اور ظاہری بات ہے کہ وہ اپنی حمد اپنی شان میں جو ہے بہت پسند فرماتا ہے۔ مالک جو ہے سب جہانوں کا، یہ تو ایک چھوٹا سا سیارہ ہے نا جہاں پہ ہم رہ رہے ہیں، یہ جو زمین کہلاتی ہے، یہ جو دنیا ہماری ہے، اس طرح کے بے شمار اور سیارے ہیں، بے شمار انگنت اور دنیایں ہیں جس کا ادراک ہماری معمولی سے عقل کر ہی نہیں سکتی۔ اللہ پاک پروردگار کی شان کریمی جو ہے، جو اس کا جو عظمت ہے، جو وسعت ہے، جو اختیارات ہیں، جو کمالات ہیں، جو اس کی بزرگی ہے، جو اس کی خدائی ہے، ہم میں سے کسی کی کوئی حیثیت اوقات ہی نہیں ہے کہ اس کا کچھ اندازہ بھی کر سکیں، مگر موٹی موٹی چیزیں ہمیں ہمارے دین کے حوالے سے بتائی گئیں کہ جن کا ہمیں خاص خیال رکھنا چاہیے تاکہ روز محشر ہمیں زیادہ شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے، یا ہماری وجہ سے ہم جن کے امتی ہیں وہ اللہ کے محبوب ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہماری خوش نصیبی کے لیے اتنی ہی بات کافی ہے، اگرچہ انسان کو بنانے والے مالک نے قرآن پاک میں فرما دیا کہ انسان خسارہ اٹھانے والا ہے، انسان ناشکرا ہے، اسی لیے ہم اپنی پوری زندگی اس دنیا کے پیچھے بھاگتے ہوئے گزار دیتے ہیں، اس دنیا کا مال و اسباب جمع کرنے کے پیچھے گزار دیتے ہیں، جس کو ایک روز ہم نے ایک لمحے میں جس کے ساتھ ہمارا تعلق ختم ہو جانا ہے۔ نہ تو کوئی رشتہ، نہ تو کوئی مال اسباب، نہ کوئی زمینیں، نہ جائیداد، نہ کوئی زیورات، نہ کوئی سونا، نہ چاندی، کچھ بھی ہمارے ساتھ نہیں جانے والا۔ اور یہ ہم جانتے ہیں، مگر بس جانتے اتنا ہی ہے کہ یہ ہم بچپن سے سن رہے ہیں، اپنے بڑوں کو بات کرتے ہوئے سنتے تھے، کتابوں میں پڑھتے تھے، آپ خود بھی ریپیٹ کرتے ہیں، مگر محض ریپیٹ ہی کیوں کرتے ہیں؟ یہ بھی تو سب سے بڑا خسارہ ہے کہ ہم اس پر غور کیوں نہیں کرتے، جبکہ مالک نے قرآن پاک میں یہ بھی تو حکم صادر فرمایا ہے کہ غور کرو، کائنات پر غور کرو، ہر چیز پر غور کرنے کا حکم ہے، مگر نہیں، ہم مصروف بہت ہیں۔ ہم نے سٹیٹس اپنا ہائی کرنا ہے، سوشل سٹیٹس جو ہے وہ ہمارا وہ اوپر ہونا چاہیے، رشتہ داروں سے مقابلہ کرنا ہے، ہمسایوں سے مقابلہ کرنا ہے، دوستوں سے مقابلہ کرنا ہے، ملنے والوں سے مقابلہ کرنا ہے کہ ہم ان سے برتر ہیں، حالانکہ ہم ہیں کیا؟ مٹی۔ ہم وہ ایک چٹکی مٹی ہیں جس نے ایک دن مٹی کی ڈھیری میں مٹی ہو جانا ہے، اور ہمارے ساتھ ہماری ڈیڈز جانی ہے۔ اور یہ جو تکابر ہے، یہ جو مقابلہ بازی ہم کرتے ہیں، یہ ہے کیا؟ بیسیکلی حسد۔ اور تکبر کی بھی دو اقسام ہیں۔ حسد کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اللہ پاک کی تقسیم پر اعتراض کرنا کہ فلاں کے پاس زیادہ ہے تو کیوں ہے، میرے پاس کیوں نہیں؟ اور تکبر ایک امیر کا تکبر ہے، اور یاد رکھیے بہت سارے لوگوں کو معلوم ہوگا اور بہت سارے لوگوں کو نہیں بھی معلوم ہوگا کہ ایک امیر کا تکبر ہے، ایک غریب کا تکبر ہے۔ امیر کا تکبر یہ ہے کہ اگر اللہ پاک نے اپنے قدرت سے، اپنے خزانوں سے اس کو کافی کچھ عطا فرما رکھا ہے،
اور وہ اس میں خیال نہیں رکھتا کہ اللہ کے اور بندوں یا اللہ کے حقوق کے لیے یا حقوق العباد کے لیے اس میں سے کچھ خرچ کرے یا اپنا رویہ جو ہے وہ متکبرانہ نہ رکھے. یہ ساری چیزیں یعنی اس میں آتی ہیں کہ خدا نہ خواستہ اگر یعنی اللہ کا دیا بہت کچھ ہے اور وہ انسان اس پر تکبر کرتا ہے، یعنی وہ اکڑتا ہے، اکڑ کر چلتا ہے، اکڑے ہوئے لہجے میں لوگوں سے، اللہ کے بندوں سے بات کرتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ میرے جیسا کوئی نہیں. یہ ہو گیا امیر کا تکبر. غریب کا تکبر کیا ہے کہ وہ توکل اور قناعت کا راستہ اختیار نہ کرتے ہوئے اپنے سے اوپر والے کو، یعنی جس کو اللہ نے ہی نواز رکھا ہے، ہم میں سے کسی کی تو کوئی حیثیت و اوقات نہیں ہے نا، تو مگر وہ اس کے ساتھ مقابلہ بازی کرے اور اس پر اعتراضات لگائے، اعتراضات اٹھائے کہ اس کے ساتھ مقابلہ اس کو لائک آپ نے کئی بار دیکھا ہوگا میری طرح ہی کہ لوگ تانے دے رہے ہوتے ہیں باقاعدہ. کس کو تانا دے رہے ہیں؟ اسی لیے کہتے ہیں نا کہ ایک بابا جی بلے شاہ کی ایک لائن ہے اس میں سے کہ عاشق بن اس سونے دا جس نے شکل بنائی، یعنی کہ کسی شکل پر جب کوئی انسان عاشق ہوتا ہے تو بیسیکلی عاشق تو اس کو اس کے بنانے والے کا ہونا چاہیے، جس نے وہ حسن بنایا، جس نے وہ حسین شکل، وہ حسین شخصیت تخلیق کی. عاشق تو اس کا ہونا چاہیے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، اللہ اکبر. لیکن ہم ہمیشہ، کیونکہ انسان خسارے میں رہنے والا ہے، ہمیشہ الٹی چال چلتا ہے، اپنے نقصان والے راستے پہ ہی چلتا ہے ساری زندگی. اب دیکھیں جب چھوٹا بچہ ہوتا ہے ہر اس چیز کی طرف لپکے گا جو اس کے لیے نقصان دہ ہوگی، اور ماں اس کے پیچھے 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 لپک رہی تو نہ بیٹا اس چیز سے چوٹ لگے گی، نہ بیٹا گر جاؤ گے، نہ بیٹا ہرٹ کر لو گے خود کو، نہ بیٹا کرنٹ لگ جائے گا، نہ بیٹا یہ نہ بیٹا یہ نہیں، نہ بیٹا وہ نہیں، یعنی جو اس کو نقصان پہنچانے والی چیزیں ہوتی ہیں. اس طرح جو اس کے فائدے کی باتیں ہوتی ہیں ہر وقت اس کے پیچھے کبھی محبت سے، کبھی ڈانٹ کے، کبھی غصے سے، کبھی انتہائی شفقت سے سمجھا رہی ہوتی، بیٹا ایسا کر لو یہ تمہارے حق میں اچھا ہے، بیٹا یہ کھا لو اس سے تمہاری صحت اچھی ہوگی، بیٹا اپنی نیند پوری کر لو، بیٹا یہ کام کرو گے تو اس سے تمہاری صحت خراب ہو جائے گی، بیٹا یہ کام کرو گے تو تمہیں اس کا بہت فائدہ ملے گا ساری زندگی. اس کے پیچھے کیا ہوتا ہے؟ محض ماں کی محبت، باپ کی محبت. کیونکہ والدین ہی بس وہ دو رشتے ہوتے ہیں جو اپنی اولاد کو خود سے بھی زیادہ بہتر، خوشحال، خوبصورت، خوبصیرت، کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں. باقی دنیا تو لیگ پولنگ کے لیے ہے، وہ تو آپ کو پرابلم میں دیکھ کے خوش ہوتی ہے. وہ مشہور محاورہ ہے کہ کوئی کسی کو کھاتے دیکھ نہیں سکتا اور بھوک میں کوئی دیکھتا نہیں. تو جب غریب اپنے سے بہتر وسائل والے بندے کے ساتھ مقابلہ کرتا ہے یا اس کے لیے ناپسندیدگی کا اظہار کرتا ہے، یا فرض کریں کچھ لوگوں کو اللہ پاک نے صلاحیتیں بہت عطا کر رکھی ہوتی ہیں اور وہ کچھ لوگوں سے پرومیننٹ ہوتے ہیں، تو بعض اوقات جو لوگ ان سے حسد پھر کر رہے ہوتے ہیں یہ نہیں سمجھ رہے ہوتے کہ اللہ کی نوازشات اس بندے کے اوپر، تو اس سے کہتے ہیں ہاں یہ تو اپنے آپ کو سمجھتا ہی بہت کچھ ہے، یہ تو اپنے آپ کو سمجھتی بہت کچھ ہے. چاہے وہ بندہ یا بندی ڈاؤن ٹو ارتھ ہو، مگر وہ اس بندے کا کہنے والے کے اندر کے کمپلیکسز اور اللہ کی تقسیم پر اعتراض کا مادہ جو ہوتا ہے وہ اس سے نیگیٹو جو ہیں الفاظ اس کے منہ سے نکلوا رہا ہوتا ہے، حالانکہ گناہ گار تو وہ خود ہو رہا ہوتا ہے، دوسرے کا تو کچھ نہیں جاتا. تو بیسکلی ہماری سوسائٹی میں کیونکہ قناعت اور توکل کی کمی ہو گئی. ابھی آپ دیکھیں ریسنٹلی، پہلے بھی ہم شروع سے دیکھ رہے ہیں کشتیاں الٹتی ہیں، جہازوں میں سے بندے گر کے جان سے جاتے ہیں، اور ابھی ریسنٹلی بھی ایک حادثہ ہوا ہے جس میں بہت سارے نوجوان جو ہیں وہ جان سے گئے، لاکھوں روپیہ بھی ان کے والدین کا ڈوب گیا اس پانی میں ان کے جوان بیٹوں کے ساتھ، جوان اولادوں کے ساتھ. ہمارے والدین عزت نفس کی تربیت کیوں نہیں دیتے بچوں کو؟ یہ کیوں نہیں سکھاتے؟ ٹھیک ہے کہ مہنگائی ہے، کون اس حقیقت سے انکار سکتا ہے، مگر اس حقیقت سے بھی کون انکار کر سکتا ہے کہ مہنگائی تو ساری دنیا میں ہے. مگر ایک یہ بھی احساس کمتری اور تقابل کا ایک وہ ہے کہ ایک کمپٹیشن، ایک مقابلہ کہ ہم نے ہمارے پاس مال زیادہ ہو. کبھی تقوی کے لیے تو ریس نہیں لگائی، کبھی نیکیاں کمانے کے لیے تو ریس نہیں لگائی، کبھی یہ نہیں غور کیا کہ اچھا کر کسی کے اوپر اللہ کی نوازشات زیادہ ہیں تو غور کریں کہ اس بندے میں کیا پازیٹیو چیزیں ہیں، ہم بھی وہ اڈیپٹ کریں، ہم بھی وہ اپنی شخصیت کا حصہ بنائیں تاکہ اللہ ہم پہ بھی مہربان ہو. وہاں کیوں نہیں مقابلہ کرتے جہاں کرنا چاہیے؟
اگر کہیں لالچ اور مقابلہ کو پسندیدہ رکھا ہے خدا بزرگ و برتر نے، تو وہ نیکی کے معاملے میں، نیکی پھیلانے کے حکم کے بارے میں، مگر یہ سب کرنے کے لیے بھی سب سے پہلے تزکیہ نفس ضروری ہے۔ آپ تکبیرات کریں، آپ روزے رکھیں، آپ 5 کی 7 نمازیں پڑھیں، کچھ بھی کریں، اسی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو یہ عبادات کرنے کا حکم فرماتا ہے اور پسند فرماتا ہے، اسی نے قرآن پاک میں یہ بھی فرمایا ہے کہ اگر ملاوٹ ہوگی تو قیامت کے دن میں تمہاری نمازیں اور روزے تمہارے منہ پہ ماروں گا۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ یہ کون فرما رہا ہے؟ جو ہمیشہ مہربان ہے۔ یاد رکھیے کہ ہم سب کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ بہت بڑے بڑے گناہ ہیں، جس میں سے زنا بہت بڑا گناہ ہے اور کی سزائیں بہت زیادہ ہیں، مگر اس سے بھی بڑا گناہ ہے بیک بائٹنگ، اس سے بھی بڑا گناہ پیٹھ پیچھے باتیں کرنا، بغض رکھنا دل میں کسی کے لیے، منافقت کا شکار ہونا اور حسد کرنا، تکبر کرنا، کیونکہ تکبر تو صرف اس کی ذات جچتا ہے۔ آپ سوچئے کہ اس کائنات کی سپر پاور، سب سے بڑی پاور اللہ کی ذات ہے، جس نے تمام جہانوں کو بنایا، جو سب کا خالق، مالک اور رازق ہے، اور اپنے تمام نبیوں، ولیوں، پیغمبروں میں سے وہ ایک نبی برحق حضرت محمد مصطفیٰ مجتبیٰ صلی اللہ محتشم و مکرم کو اپنا محبوب قرار دیتا ہے، اور یہ فرماتا ہے کہ قرآن کے بعد سننا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سننا تمہارے لیے کوڈ آف لائف ہے، تمہارے لیے رہنمائی کے یہ 2 سورسز ہیں۔ ہم ادھر کیوں نہیں بھاگتے؟ اور بھاگتے یہ نہیں کہ جیسے میری طرح، میں نے پہلے بھی کئی بار ذکر کیا ہے کہ کئی جگہوں پہ آپ نے دیکھا ہوگا میت ہوتی ہے، لوگ وہاں پہ جاتے ہیں فاتحہ پڑھنے اور جنازے میں جاتے ہیں، اور وہیں پہ میت ابھی پڑی ہوتی ہے، تو وہ جو لوگ وہاں پہ اکٹھے ہوئے ہوتے ہیں، جن کا خیال ہوتا ہے کہ مرنے والا مر گیا، ہم نے تھوڑا ہی مرنا ہے، وہ ادھر ہی آنکھوں کے اشاروں سے، الفاظ کے انگاروں سے وہ کانٹ چھانٹ شروع ہو جاتے ہیں، وہ کسائیوں والا کام شروع ہو جاتے ہیں، کسی کا دل چیر رہے ہوتے ہیں، کسی کی سوچیں، کسی کا ان کا بس نہیں چل رہا ہوتا کہ اگر کوئی ہم سے بہتر ہے، وہ دکھنے میں ہے یا وہ رہنے میں ہے یا وہ مینس جس بھی لحاظ سے بہتر ہے، اس کو کیسے یہ چیزیں ختم کی جائیں۔ ادھر ہی بیک بائٹنگ شروع ہو جاتی ہے، ادھر ہی بقیے ادھرنے شروع ہو جاتے ہیں لوگ، کیونکہ مرنے والا مرا ہے نا، وہ تھوڑا ہی انہوں نے تھوڑی مرنا ہے۔ حالانکہ اس سے بڑی کیا ٹریجڈی ہے کہ ہم میں سے کسی کو بھی ایک سانس کا علم نہیں ہے کہ اگلا آتا ہے، یعنی میں ابھی آپ سے بات کر رہی ہوں، میں تو نہیں جانتی یہ بات میں مکمل کر پاؤں گی یا نہیں، میری یہ آواز آپ تک پہنچ پائے گی یا نہیں، who knows۔ جب بھی کسی سے ملے ایسے ہی ملیں گے، میری ماں ہمیشہ مجھے کہتی تھی کہ کسی سے بھی ملاقات ہو ایسے ملو کہ شاید آخری بار ملا رہے، اگلی بار کی تو کوئی شیورٹی نہیں ہے، کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ تو ہمارے ہاں تربیت نہیں ہوتی کہ اب دیکھیں نا، ایک غریب دنیا میں بہت غربت ہے، عزت سے جینا سیکھیں۔ یوٹیوب پہ کئی بار وہ کلپس چڑھے ہوتے ہیں کہ یہ فلاں بیٹی ہے، یہ یتیم ہو گئی، یہ وہ چاند گاڑی چلا کے کام کر کے گھر چلا رہی ہے، اپنے بہن بھائی چھوٹے جو ہیں ان کو لک آفٹر کر رہی ہے، اور اپنی مدر کی، اور مطلب اس طرح کی بے شمار چیزیں، پھر ساتھ ہی نیچے نمبر دیا ہوتا ہے۔ اگر آپ اس کی، آپ کیوں قوم کو بہکاری بنانے کی مطلب اس پہ فوکس کرتے ہیں یا تعلیم کو عام کرتے ہیں؟ عزت سے جینا ہی تو جینا ہے۔ علامہ اقبال نے کیا فرمایا تھا کہ میرا طریق امیری نہیں غریبی ہے، میرا طریق امیری نہیں غریبی ہے، خود ہی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں صدقے میں والی، میرے ماں باپ، میری آل اولاد، سب کچھ صدقے والی ان کے اوپر، وہ محبوب خدا، ذرا غور تو کریں۔ تو حیات طیبہ پر کبھی نظر ماری آپ نے؟ کبھی اسٹڈی کیا؟ کبھی یہ دھیان میں رکھا کہ وہ ہمارے ہادی اور رہنما ہیں، تو ان کی حیات طیبہ کو مطالعہ کر کے ہم نے ان کے فٹ پرنٹس کے، ان کے مقدس قدموں کے نشانوں کے پیچھے چلنا ہے؟
حالانکہ ان کی حق پا بھی نہیں ہم ہو سکتے، مگر جب اللہ پاک نے ہمیں بنانے والے نے، ہمیں پیدا کرنے والے نے اور بعد میں ہم پہ موت وارد کرنے والے نے یہ فرما دیا کہ وہ تمہارے لیے رہنمائی کا ذریعہ ہے، تو پھر انہی کو دیکھنا ہے نا ہم نے، اور ہم نے اہل بیت گھرانے کے جو چاند ستارے ہیں انہیں دیکھنا ہے، اور ہم نے جو ولی اللہ ہیں، جو 1,24,000 نبی ولی پیغمبر ہیں انہیں دیکھنا ہے، اور ان کے بعد جو اور دنیا میں اللہ کے قرب میں جو لوگ ہیں انہیں کی ان چیزوں کو ہم نے اڈیپٹ کرنا ہے نا، کہ ہم مان لو زر کے پیچھے مجھے حیرت ہوتی ہے ان والدین کے اوپر جو ایک عمر لگ جاتی ہے ان کے بچہ جوان کرنے میں، اور بچہ جوان ہوتا ہے تو ایک آخری پونجی گھر وہ بیچ کے 27 لاکھ روپیہ ڈیلر کو دے کے بھیج دیتے ہیں، جاؤ بھئی اب کشتی میں چڑھ ڈوب مرو، ہاں جا کے لاکھوں روپیہ بھیج دو۔ یہاں محنت کیوں نہیں کر لیتے؟ وہی جو 27 لاکھ روپیہ بیچ کر اپنے بچے کو ڈوبنے کے لیے بھیج دیا ہے کہ اس کی میت بھی پتہ نہیں نصیب دیکھنی ہو یا نہ ہو، تو وہ 27 لاکھ روپیہ خرچ کر کے یہاں کیوں کام کوئی چھوٹا موٹا کاروبار کیوں نہیں شروع کرتے کہ ساتھ کچھ اور لوگ بھی شامل ہو جائیں، ان کے بھی گھر کا چولہا چلے جائے؟ مگر نہیں، مقابلہ ہے نا، مقابلہ کرنا۔ اس طرح ہی ابھی ریسنٹ ایک اتنا بڑا حادثہ ہوا ہے جو ٹائٹن ایک سب میرین ایک آبدوز جو ہے وہ پھٹ کے جا کے زیر سمندر کی تہہ میں۔ اب میں نے دیکھا ہے، آپ لوگ بھی دیکھ رہے ہوں گے سوشل میڈیا پہ، مطلب میں تھوڑی دیر کے لیے نا، ابھی کچھ دیر پہلے میں اپنا ٹک ٹاک اکاؤنٹ جو ہے اس کے اوپر کوئی اپلوڈ کرنے لگی تھی کوئی چیز، تو میں اسکرول کری تھی، میں نے کہا کوئی انفارمیشن میں نے دیکھا، تو کیونکہ وہاں پہ بھی صرف ناچ گانا نہیں ہے، ہر طرح کے لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں، اچھی یا بری کوئی جگہ نہیں ہوتی، ہم اچھے یا برے ہوتے ہیں، ہمارے اعمال ہوتے ہیں، ہماری ڈیڈز ہوتی ہیں، ہماری لائکنگ ڈس لائکنگ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ تو میں نے دیکھا وہاں پہ ایک کلپ چڑھا ہوا تھا، تو تھوڑا سا میں کنفیوز ہوئی اس کے بارے میں، تو میں نے اس کے جب کمنٹ باکس میں جا کے دیکھا تو وہاں پہ مذاق بنایا جا رہا تھا۔ بیسیکلی وہ وائسز تھیں، آئی ڈونٹ نو کہ وہ ایڈٹ ہوئی ہوئی تھیں یا ریئل تھیں، تو وہاں پہ تھی مطلب وہ کوئی شخص کی آواز تھی کہ مطلب اب ہم یہ ختم ہو رہا ہے سب، یہ وہ تو مذاق ہوا ہوا تھا، مطلب مختلف سیاسی پارٹیوں کے جو فالوورز ہیں ان نے کیا ہوا تھا جی وہ یہ کہہ رہا ہے کہ فلاں پاکستان کی سیاسی شخصیت از نو مور، اور کوئی کہہ رہا ہے کہ نہیں اب پاکستان اسٹیبلشمنٹ کو چاہیے کہ وہ کہہ دیں کہ یہ فلاں نے کروایا ہے۔ مطلب اتنے بے حس ہو گئے ہم کہ ہم مطلب اتنے بڑے بڑے سانحات پر بھی مذاق بناتے ہیں، اور ہم دوسروں کے نام لے کے اس طرح بات کرتے ہیں۔ کیا ایسا کرتے نہیں ہوا جو دوسروں کی موت کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں خود مر جائیں پہلے؟ ایسا بہت مرتبہ ہوتا ہے، کیونکہ کوئی جانتا ہی نہیں ہے نا۔ اللہ پاک نے تو یہ چیزیں اس طرح اس لیے ہڈن رکھی تھی کہ لوگ عبرت پکڑیں گے، مگر یہاں تو معاملات ہی ہوتے ہیں، اور ایسے ایسے شرمناک وہاں پہ کمنٹس تھے کہ میں کتنی دیر کے لیے خاموش بیٹھی سوچتی رہی کہ ہمارے لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری شب جو ہے روتے تھے، ان کی چشمان مبارک سے آنسوں کی روانی رکتی نہیں تھی، اور ان کے مبارک قدم جو ہیں وہ سوجن ہو جاتی تھی، تو جو انہیں دکھائی دے رہا تھا اللہ کے بعد انہیں سب معلوم ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ اس میں دو پاکستانی، اب میں آتی ہوں اس بات کی طرف جس کے لیے میں نے یہ بات شروع کی، پرنس سلیمان داؤد اور ان کا بیٹا، جوان سال بیٹا، خود بھی وہ مطلب ینگ ہی تھے، 48-49 ایئرس ایج ان کی بتائی گئی ہے، اور مختلف جگہوں پر کہیں 19 کہیں 21 سال ان کے بیٹے کی عمر بتائی گئی ہے، وہ بھی گئے۔ اچھا اب اس پہ بھی تنقید ہو رہی ہے، مختلف سکیچز بنے ہوئے ہیں، وہ جو ریسنٹلی جو کشتی کا وہ ہوا ہے حادثہ، ایک طرف وہ فوٹو ہے کہ جی غریب ڈوب رہا ہے اور امیر کے جی ہیلی کاپٹر اڑ رہے ہیں۔ کیا مذاق ہے، کیا مذاق ہے یہ؟ آپ دیکھیں کہ جو امیر ہے اس نے کسی سے تو نہیں چھینا نا، یہ پتہ نہیں ایک کانسیپٹ عجیب سا پور سوسائٹی اور کنجسٹڈ مائنڈڈ لوگوں کے اندر یہ چیز ہے کہ پتہ نہیں کسی دوسرے کے پاس زیادہ تو وہ شاید ان کے حصے کا ہے۔ او بابا آپ کے حصے کا ہوتا تو اللہ آپ کو دیتا نا، ان کو تو نہ دیتا۔ پھر آپ کو کیا معلوم ہوتا ہے کہ جن کو اللہ نے بہت کچھ دیا ہوا ہے تو آپ کو وہ ہنستے کھیلتے نظر آتے ہیں تو آپ سے برداشت نہیں ہوتا؟ کیا انہوں نے اپنی زندگی نہیں گزارنی جو بلیسنگز اللہ پاک نے ان کو دی ہیں؟ اللہ نے یہ بھی تو ہر جگہ فرمایا نا کہ کسی کے لیے کچھ کرو، پہلے اپنے لیے کر کے پھر کسی کے لیے کرو، یہ بھی اسی اللہ نے فرمایا ہے۔
تو وہ پاکستان کے جو ٹاپ ریچسٹ پیپل ہیں فرام دا ڈے ون جب سے پاکستان بنا ہے، اس میں سے وہ ایک فیملی ہے اور ٹاپ مطلب جو رچ ہیں. اب وہ لائک انہوں نے کسی ڈاکے تو نہیں ڈالے، چوریاں تو نہیں کی، کسی کی غیبتیں کر کے تو نہیں وہ سب حاصل کیا، کسی کے لیے دل میں بغض رکھ کے تو نہیں وہ سب حاصل کیا. اللہ نے دیا جس کو، جو میرے سمیت ہم میں سے ہر شخص جہاں جہاں پہ ہے، وہ اللہ پاک نے اس کو وہاں وہاں رکھا ہے. میرا آپ کا کوئی حیثیت، کوئی اوقات ہے کہ ہم خود سے کوئی اس میں مطلب چینجز لائیں؟ ایک فیکٹر یہ بھی ہے. دوسرا یہ بھی ہے، دونوں حادثات کے حوالے سے، امیر کے بھی اور غریب کے بھی، کہ اللہ پاک کا یہ بھی فرمان ہے کہ جس شخص پر جہاں پر موت وارد ہونی ہوتی ہے وہ وہاں پہ خود پہنچتا ہے اللہ کے حکم سے. ایسا نہیں ہو سکتا. اب جن کی سمندر کی گہرائی میں موت لکھی ہوئی ہے تو بعض اوقات وہ مکان بیچ کے 27 لاکھ روپے ایجنٹ کو دے کے اور مریل سی کشتی میں بیٹھ کے چلے جاتے ہیں وہاں ڈوب کے مرنے کے لیے. اور بعض اوقات جن کی اسی تہ میں لکھی ہوئی ہے وہ کروڑوں روپیہ خرچ کر کے اور جا کے وہاں خود پہنچ جاتے ہیں. یہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے. ایک بات یعنی اس اینگل سے دیکھیں تو، اور دوسرے اینگل سے دیکھیں تو یہ بھی تو حکم ہے نا کہ مطلب جہاں جہاں کوئی شخص ہوتا ہے نا اللہ کے حکم سے، اس کی خواہشات، اس کی شوق، اس کے اتوار اس حساب سے ہوتے ہیں. اب چڑیا جو ہے نا اس کی اپنی رینج ہے اڑنے کی، شاہین کی اپنی ہے، عقاب کی اپنی ہے، چوزے کی اپنی ہے. ٹھیک ہے، جتنے بھی پروں والی محکمک ہیں آپ دیکھیں کیا سب کی ایک رینج ہے؟ سب کی ایک رینج تو نہیں ہے نا. کیا سب کی کا ایک مقام ہے؟ نہیں ہے. کیا سب کی ایک شان ہے؟ نہیں ہے. کیا ایک کوا اور ایک کارگل جو ہے وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ اور کیا ایک چڑیا اور ایک شاہین برابر ہو سکتے ہیں؟ علامہ اقبال کا کوئی شعر نہیں میں نے پڑھا جس میں انہوں نے چڑیا کا ذکر کیا اور شاہین کا ذکر کیا. یعنی کردار بلند ہونا چاہیے ہمیں. ہم جہاں پہ بھی ہیں، ہمارا سوشل سٹیٹس جو بھی ہے، اللہ نے جتنے بھی وسائل ہمیں عطا فرمائے ہیں اس کے اندر رہتے ہوئے ہمیں تربیت اس طرح اپنے بچوں کی اور اپنے کردار کی کرنی چاہیے کہ ہم عظیم ہوں، عظمت والے اس میں دائرے میں آئیں. یہ ہماری ٹریننگ ہونی چاہیے. اور ہمیں ظالمین میں سے نہیں ہونا چاہیے کہ مطلب دوسروں پر تنقید کرنا خود ایک بہت بڑا گناہ ہے. وہ دیکھو اس کے پاس اتنا کچھ ہے، وہ یہ کر رہا ہے، وہ یہ کر رہی ہے. یہ کیسے کر رہا ہے اور کر رہی ہے؟ اللہ نے دیا نا، اللہ کی دین ہے، اس کو کرنے دیں. آپ کو اللہ نے جو دیا ہے آپ اس کے مطابق بہتری کریں. اور آپ کچھ نہیں کر سکتے تو دل کے غریب تو نہیں نہ بنے. آپ اگر کوئی خوبصورت ہے تو آپ کہیں ہاں وہ خوبصورت ہے، ماشاءاللہ اللہ نے اس کو کتنا حسین بنایا ہے. اگر کوئی لائق ہے، کسی کی آواز اچھی ہے، کسی کے لائک ایتھکس اچھے ہیں، کسی، یہ سب اللہ کے انعامات ہیں. آپ اس کی تعریف کریں، شاید اللہ خوش ہو کے آپ کو بھی دے دے اس میں سے کچھ. ورنہ آپ کے اعتراض کو تو مالک نے ناپسند فرمانا ہی ہے. تو ہمیں اس وقت کا جو ہے نا حج کے دن ہے، ہمیں تکبیرات بھی کرنی چاہیے، ہمیں نوافل بھی پڑھنے چاہیے اور روزے بھی رکھنے چاہیے. مگر اس وقت سے ڈرنا چاہیے کہ یہ سب کہیں واپس نہ ہو جائے. کیوں واپس کیسے ہوتا ہے؟ جب ہمارے دل میں بغض کا گند ہوتا ہے، کچرا بھرا ہوتا ہے، جب ہمارا دل حسد سے گھٹن زدہ ہوتا ہے، جب ہم کسی کو برداشت کرنے کی ہمارے میں صلاحیت نہیں ہوتی تو گندگی ہوتی ہے نا. تو نور نے گند کی طرف تو متوجہ نہیں ہونا. تو ہمیں اپنے نفس کو تزکیہ نفس کی ضرورت ہے. اور اس کے لیے اگر فرض کریں کہ ویسے ہمیں یہ چیزیں نہیں ملی تو ہم کوشش تو کر سکتے ہیں نا. اگر ہم کپڑے اچھے سے اچھے بناتے ہیں کہ ہم دکھنے میں لائک جاذب نظر لگیں، اگر ہم لائک اپنی بیوٹی کیئر کے لیے بہت زیادہ انویسٹمنٹس کرتے ہیں، یہاں میں شامل نہیں ہوں ایکسکیوز می، تو کیونکہ مجھے یہ ویسٹنگ آف منی لگتا ہے. تو مگر یہ کہ جب ہماری ڈیڈز اچھی ہوں گی نا، آپ یقین مانیں، آپ میری یہ بات کو کہیں پہ لکھ لیں اور میں انشاءاللہ ٹل دا ڈے آف ججمنٹ میں اس بات پہ قائم ہوں. میں حلف دیتی ہوں آپ کو کہ جب آپ کسی سے نفرت نہیں نہ کرتی ہوں گے، جب آپ کسی سے حسد نہیں کرتے ہوں گے نا، جب آپ اللہ کی تقسیم پہ راضی ہوتے ہوں گے، جب اللہ کی طرف سے کچھ ٹیسٹ زندگی میں آتے ہوں گے اور آپ انہیں خوش دلی سے اللہ کی طرف سے ایک توجہ، ایک نظر کرم سمجھ کر قبول کرتے ہوں گے، جب آپ اللہ کے پیاروں کی تکریم کرتے ہوں گے. اب اللہ کے پیاروں میں کہاں
سے لے کے کہاں تک بات جاتی ہے. یعنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بات شروع ہوتی ہے اور یہ دنیا کے آخری انسان تک جاتی ہے. ہر جگہ اس نے کیٹیگریز رکھی ہیں. یاد رکھیں امارت غربت، خاندانی جو حسب نسب، جو طبقاتی تقسیم جس کو کہا جاتا ہے آج، یہ انگریزوں کے شوشے ہیں. یہ مسلمانوں کو ہوش کرنا چاہیے. یہ تو شروع سے ہے، جب سے کائنات بنی تب سے ہے. یہ اللہ پاک کی قائم کی ہوئی تقسیم ہے. کیا اس زمانے میں غلام اور کنیزیں نہیں ہوتے تھے؟ کیا تب جو طبقاتی جو درجات ہیں وہ نہیں تھے؟ although آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری خطبہ ہمارے لیے نظام حیات ہے، مگر وہ صرف اس لیے کہ ہمیں ایک دوسرے کے شر سے بچانے کے لیے. ورنہ مجھے بتائیے کوئی نبی ولی. ابھی آج کل میں نے ایک نیا ٹرینڈ دیکھا ہے، مختلف میں جگہوں پر گئی ہوں، مختلف محافل میں قرآن کھانے کے اس میں تقریب میں، تو وہاں پہ جو پروفیشنل لوگ جب دعا کر رہے ہوتے ہیں، یا میں نے عام لوگوں کو بھی بہت سو کو دیکھا بات کرتے ہوئے کہ یا اللہ ہماری اولادوں کو امام کعبہ بنا دے. I was surprised. یار ہم کتنے بے لگام، بے جھجک ہو گئے اور بے ادب اور گستاخ ہو گئے. ہم اپنی اولادوں کو اچھے انسان بنا دیں تو میں سمجھتی ہوں اس یعنی ٹائم کا جو جس ٹائم میں ہم جی رہے ہیں یہ سب سے بڑا چیلنج ہے یہ. اور اگر بچے ہمارے نیک ہیں اور صالح ہیں تو یہ ہماری سب سے بڑی کامیابی ہے. امام کعبہ بنا رہے ہیں آپ. مطلب کہتے ہیں کہ کچھ مانگنے سے پہلے، میری لفظوں کو کوئی مائنڈ نہ کرے، اس کی ڈیپتھ کو غور کریے گا پلیز. کہ کہتے ہیں کہ اپنی اوقات پہلے دیکھنی چاہیے، اپنی حیثیت پہلے دیکھنی چاہیے. کہ یار شاہوں کے اب دیکھیں کہ ذرا سا بہتر بندہ ہوتا ہے نا تو ان کے بچے یا بچی کے لیے اگر ذرا نیچے کے وہاں سے رشتہ آ جائے تو او ہو تپ جاتے ہیں لوگ. اس کی حیثیت، اس کی ہمت، ہم فلاں ذات سے، یہ فلاں ذات سے، ہمارا یہ سٹیٹس، ان کا یہ سٹیٹس، ان کی جرت کیسے ہوئی. کیا تکبر ہے، کیا بات ہے. اور وہ جو رب کل جہان ہے اس کا گھر خانہ کعبہ. آخری بات کروں گی کہ جب مسجد نبوی جو ہے، مسجد نبوی حرم پاک، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب رینوویشن کی گئی پیچھے وہاں پر اور ترکیہ کو یہ آنر ملا، تو کیا آپ کو معلوم ہے کہ وہاں پر جتنی بھی لیبر ہائر کی گئی وہ سب کے سب حافظ قرآن، نمبر 1، نمبر 2 کریکٹر ان کے دیکھے گئے، ان کا نسل دیکھا گیا. اس کے بعد وہ لیبر جس نے رینوویشن کا کام وہاں پر کرنا تھا وہ چوز کی گئی، سلیکٹ کی گئی. اس کے بعد جب وہ کام کر رہے ہوتے تھے وہاں پر تو وہ اس بات کا خاص خیال رکھتے تھے کہ کوئی آہٹ، کوئی آواز آقا کریم، آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سماعتوں کو گرانا گزرے. ان چیزوں کا بھی اس پہ بھی اگر آپ کہیں تو اس پہ تفصیلی بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر سکتی ہوں انشاءاللہ بشرط حیات. اتنا خیال رکھا گیا. اور ابھی بھی میں ریسنٹلی جب عمرہ ہم لوگ کر کے آئے ہیں تو میں نے دیکھا ہے کہ ٹرکیہ، انڈونیشیا، ملیشیا اینڈ یہ دو کچھ 4-5 ممالک ماشاءاللہ سے ایسے نصیبوں والے ہیں کہ وہ وہاں چلتے بھی ادب سے ہیں. خانہ کعبہ یہاں یعنی دونوں حرمین پاک میں نے انہیں اسٹڈی کیا. پہلے بھی ہر بار میں نے یہ بات نوٹس کی، نو چٹ چیٹ، نو ویڈیوز، نو ویڈیو کالز، مطلب کوئی دنیا کا کام وہ لوگ نہیں کر رہے ہوتے. جب طواف کعبہ کر رہے ہوتے ان کا گروپ ہوتا ہے، ایک لیڈر جو ہے ان میں سے لیڈر ہوتا ہے جس نے دعاؤں والی کتاب ہاتھ میں پکڑی ہوتی ہے، وہ بلند آواز میں دعائیں پڑھ رہا ہوتا ہے، باقی اس کے گروپ کے افراد اس کے پیچھے پیچھے پڑھ رہے ہوتے ہیں، اس کو فالو کر رہے ہوتے ہیں. مزہ آ گیا نا، پتہ چلا کہاں آئے ہیں، کیوں آئے ہیں. اور ہمارا یہ عالم ہے، I'm sorry to say میرا اس بار بہت دل ٹوٹا ہوا ہے کہ ہمارے انڈو پاک کے جو میجورٹی، سب نہیں میجورٹی جو لوگ ہیں وہ طواف کر رہے ہیں اور موبائل جو ہے یعنی وہ جو بت توڑے گئے تھے وہاں پہ آج وہ موبائل کی شکل میں بت پھر آ گیا. قرب قیامت کا سفر ہے.
غور کیجیے گا. تو وہ کیا ہوتا ہے کہ ویڈیو کال ملائی ہوتی ہے اور وہ دکھا رہے ہوتے ہیں اپنے فرینڈس کو، اپنے فیملی ممبرس کو کہ دیکھو ہم طواف کر رہے ہیں. اور وہ جس کے پاس آئے ہوئے ہو، جس کو دیکھنا اور دکھنا میٹر کرتا ہے، ادھر کوئی توجہ ہی نہیں ہے. یہ ہم کن راستوں کے راہی بن گئے. اور پھر ہم کہتے ہیں کہ سکون نہیں ہے زندگی میں، اور پھر ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے روتے ہیں. ہم ہیں کون؟ کیا واقعی ہم مسلمان ہیں؟ یہ ہمیں 24 گھنٹے میں نا روزانہ ہمیں کم از کم 10 سے 15 منٹ اکیلے بیٹھ کر اپنے کریکٹر کو، اپنی ذات کو اور اپنے دل کو چھاننے اور کھنگالنے کی اس طرح ضرورت ہے جیسے ہم گروپس میں بیٹھ کر، چند دوست بیٹھ کر، چند قریبی رشتہ بیٹھ کے دوسروں کی شخصیتوں کو ادھیڑتے، کھنگالتے اور ان کا پوسٹ مارٹم کرتے ہیں. پھر بات بنے گی کہ جب خود کو، اپنے کریکٹر کو، اپنے دل کو، اپنی سوچ کو، اپنے دماغ کو، اپنی اپروچ کو ہم اس طرح سے کھنگالیں گے، نوچیں گے، کھسوٹیں گے، پرکھیں گے، پوسٹ مارٹم کریں گے. بات تب بنتی ہے وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم.